اور ساتھ اس کی بڑھیا تھی چولہے کے پاس، وہ بھی 80-82 سال کی ہوگی، تو وہ بڈھا سڑی مزاج تو ہو ہی جاتا ہے بڑی عمر میں آدمی، اس کی لتیں لے رہا تھا، اس کی جان عذاب میں ڈال رہا تھا، اور ایک ہی بات، مر جا، تو نے مرتے جانا ہی مجھے پتا ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی، جو مر بھی گئی تو کیا ہوگا، بس دب دیں گے تجھے، تو دفع ہو جا۔ وہ دور بچی کہتی نہیں میں مر دی، جب اللہ نے میرا حکم ہوگا تب مروں گی، کہا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کو کسی نے پوچھنا نہیں، بوجھا اٹھاتے تھے، اب یہاں بیٹھتے ہیں، لوگ کو پیسے دے جاتے ہیں، ہم گزارا کرتے، تو نے مر جائے۔ میں نے سے بابا کیا بات ہے، تو اس سے لڑتا کیوں؟ کہا یہ گولیاں میں لایا تھا اس سے ڈاکٹر سے، اور یہ نہیں کھاتی ہے، بھول جاتی ہے، تو جب تک یہ کھائے گی نہیں زندہ نہیں بچے گی، یہ زندہ نہیں بچے گی تو میں زندہ نہیں بچوں گا، میرا یہ ذاتی اپنی خود غرضی کا معاملہ ہے۔ تو میں نے گولیاں دیکھی، ہنڈیا میں رکھی چیزی، وہ ملٹی وٹامن کی گولیاں تھیں، اور بابا اسی بات سے ناراض ہو رہا تھا۔ یہ ایک تعلق کی بات ہے، یہ ریلیٹڈنس کی بات ہے، اس میں چاہے لڑائی ہو، چاہے جھگڑا ہو، چاہے محبت کے جملے ہوں، چاہے کوئی ڈویٹ گا رہا ہو، یہ انسان کو انسان کے قریب لانے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جس کی ہمیں آرزو ہے، اور جس کی تمنا لے کر ہم اپنی آرزوؤں کے دامن پھیلا کر منہ اوپر اٹھائے ہر وقت اس آس میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ جنت ارضی کہاں ہے جس کی ہم کو تلاش۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ زاویہ والے لوگ بھی دنیا کے دوسرے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی فیکٹری کے اندر کچھ ایسا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جو روحانی مشکلات پیش آئیں ان کا سدباب ہوتا رہے اور بطریق آسن ہوتا رہے۔ ان کا یہ خیال ہے اور جائز خیال ہے کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف تر چیز ہے، اور وہ اس بات کا ہر وقت خیال رکھتا ہے کوشش کے ساتھ کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور اونچا رہے، اور جو چیز اسے ممیز، جو چیز اسے مختلف گردانتی ہے جانور سے، وہ یہی ہے کہ انسان میں روح ہے اور جانور میں صرف جان ہے، اور اپنے روح کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لیے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کو، آپ کو، ہم سب کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ یوں کہ جانور تو اپنی جبلت کے سہارے، اپنی جو اس کو دی گئی ہیں اللہ نے صلاحیتیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، لیکن انسان رکتا ہے۔ اس کی جبلت تو یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے، پیاس لگے تو پانی پیے، اور ریپروڈکشن ہو تو وہ اپنے مادہ کے پاس جائے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں سے یوں برتر ہے کہ انسان فیتھ بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے۔ بھینس جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، گھوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور ایقان کیا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے تو اسے سمیٹ کے اور سنبھال کے رکھے۔
بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے، روزہ رکھتے. انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور اپنا احتساب کروں. کسی گھڑیال نے، کسی مگرمچھ نے یہ نہیں سوچا کہ 270 برس کی عمر ہو گئی تو بڑے ظلم کیے ہیں اور اب مجھ کو ریپینٹنس ہوتی ہے، اب میں کچھ شرمندگی اس کا اظہار کروں اور اللہ سے معافی مانگوں. یہ نہیں ہوتا ہے. انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ، اپنی خود احتسابی میں بھی شامل. تو یہ بات تو میں آپ جانتے ہیں ایسے کر رہا تھا. مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیوائسز، عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کبھی کوئی بلا پڑے تو اسے کس طرح سے نپٹا جائے. تو یہ بابے جو ہیں وہ اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو، مرد یا عورت، اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے، ایک کٹار، ایک جمدر، ایک پیش قبض، ایک ککری، یہ ہو اس کے پاس، اور وہ ہر وقت الرٹ رہے اور چوکس رہے. اور جب اس کے اوپر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے اپنے خنجر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرے، اس کو قریب نہ آنے دے. کوئی خرابی، کوئی گناہ، جیسے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور گہرے خیال میں ہیں اور آپ لکھنے کے اندر بہت نیچے عمیق اترے ہوئے ہیں، اچانک کسی کھلی ہوئی کھڑکی کے ایک جھرری میں سے ایک بھیڑ اندر آ جاتی. اکثر ہوتا ہے نا، ڈیمو آ گیا اندر اور آپ نے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئے اور آپ نے ہاتھ چلایا تو دعا الٹ کے ہو گئی، قلم دان پڑا تھا گر گیا. حالانکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، وہ جو بھونڈ ہے یا بھیڑ ہے، واہ یہ تنکے والی، یہ موسم کا تحفہ ہے. بہت اچھا، شکریہ. تو یہ تو بڑی بچپن یاد آ گیا اسے. تو جو حملہ آور ہوتے اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ جو ہی اس قسم کی چیز جو نیگیٹو ہے، جو آپ کے تصور سے الگ ہے، اس کو اپنی گرفت میں لے کر اس خنجر سے اس پر حملہ کیا. اچھا وہ خنجر سچ مچ کا خنجر نہیں ہے، وہ آپ کی الرٹنس کا، آپ کی ہوشیاری کا، آپ کے شعور کا، آپ کے کانشیسنس کا خنجر ہے. اور جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقاتی دھری کی دھری رہ جائے گی. اور تمام بزرگ جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں، جب ملازم لوگ تھے وہ کہتے تھے رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر بکاف رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے دفتر میں آ سکتا ہے اور کتنی ڈھیر ساری رقم افسار وہ دے سکتا ہے آپ کو. اور آدمی کمزور ہے، اس کے میز میں درازیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس میں گٹھی رکھ لے بہتر کی چاہے اس میں رکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ فوراً حملہ آور ہو کے جیسے بھیڑ اندر گھس آئی ویسے ہی اس پہ کرنا چاہیے. مولانا عطار تھے نا، ہمارے فرید الدین عطار. ویسے کچھ لوگ تو ایکسٹرا جیبیں لگا کر آتے ہیں رشوت کے لیے، خفیہ قسم کی. وہی نا، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایکسٹرا خفیہ قسم کی جیبیں یہ افسار کہہ رہے تھے لگا کے آتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جیبوں کے بجائے اپنا وہ خنجر، وہ جو آپ نیمچا آبدار تیار رکھیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا عطار کے مرشد سے غالب ان کا امین الدین تھا، بہت پائے کے بزرگ، طاقتور بزرگ. تو وہ اپنے 70 مریدوں کو، جو اونچے درجے کے مرید تھے جنہیں وہ کچھ نیا علم سکھانا چاہتے تھے، لے کے جنگل میں گئے. جنگل میں ضرور جاتے تھے یہ بزرگ، یہ بتانے کے لیے کہ سیروا فی الارض کے کیا معنی ہیں، اللہ کی زمین کی سیر کس طرح سے کرنی چاہیے اور عبرت کے جو نشان ہیں ان کو کس طرح سے ملاحظہ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ لے کے چل پڑے. وہ گئے ہی ہیں اور ابھی انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا کہ آگے چھوٹی سی ایک بستی تھی
اور وہاں پنگٹ کے اوپر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. اس میں ایک عیسائی لڑکی، وہ بڑی خوبصورت اور بہت نازور دل فریب جسے کہتے ہیں، وہ تھی پانی بھر رہی. تو حضور نے دیکھا، انہوں نے حضرت صاحب نے جو لے کے قافلہ چلے تھے تو اپنی کٹار بھول گئے. یعنی بعض اوقات وقت پہ نہیں ہاتھ پڑتا. تعلیم یہ لیے کہ ہر وقت اپنا ہاتھ تیار رکھو کہ وہ آپ کی کٹار کے، آپ کے خنجر کے دستے پر رہے. ان کا ہاتھ نہیں پڑ سکا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا. اب 70 ان کے مرید کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلے تھے، اور وہ رونا پیٹنا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس نے کہ سر یہ کیا ہو گیا. اس کے والدین آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بالکل تیار ہیں، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ عیسائی ہو جائیں. اور ہم نصارہ لوگوں کی یہ ہے کہ ہم باہر نہیں شادی کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ بپتسمہ آپ کو دیا جائے گا. انہوں نے کہا بسم اللہ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا شور و غوغا مچا اور اتنا نالا و بکا ان کے شاگردوں نے کیا کہ وہ کان پڑی آواز وہاں سنائی دیتی تھی اور زمین پہ لوٹتے تھے اور تڑپتے تھے کہ ہمارے مرشد کو یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ ہاتھ چھلتا